بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم سوال پر بات کریں گے جو اکثر اوقات پوچھا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آیا شوہر اپنی بیوی کا نام لے سکتا ہے یا نہیں؟ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے یا نہیں، یا وہ منع کا ابا ہی کہے گی؟ یاد رہے کہ بعض چیزوں کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہوتا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلچر کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہی ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، میاں بیوی کا نام لینے کے علاوہ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آیا بیوی اپنے شوہر کو جانو کہہ سکتی ہے یا نہیں، یا شوہر بیوی کو جانو کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا اسے اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ہمارے کلچر میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ تبدیل ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو ہمارے معاشرے میں موجود بہت سے ادب اور بہت سے اطوار جو دیکھنے کو ملتی تھیں، آج وہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس کی ایک وجہ میڈیا ہے۔ میڈیا نے ہمارے کلچر کو بری طرح متاثر کیا۔ یاد رہے کہ مسلمان کی زندگی قرآن و حدیث کی پابند ہے، نہ کہ میڈیا کی۔ تو چلیے اپنے سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تلاش کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے اہل کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے بہت بڑی مونس اس کی بیوی بھی ہے۔ انسان کا خمیر انس سے ہے اور انس اس کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے ہر انسان کو اپنی اجتماعی زندگی کے علاوہ بھی نجی زندگی میں ایسے مونس کی تلاش ہوتی ہے جس کے سامنے وہ اپنی داستان زندگی بیان کر سکے، اور پورے عرض پر کسی بھی انسان کے لیے نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی مونس نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے، اور اس رشتے کی بنیاد پر خاندان بھی بنتے ہیں اور تباہ و برباد بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر معاشروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں یا ایک دوسرے سے بے تکلف ہو جائیں تو اس کو معیوب کہا جاتا ہے اور میاں کو طعنے دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں جو تعلیمات ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے ملتی ہیں وہ مختلف ہیں۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محبت اور دل جوئی میں کبھی عائش اور کبھی حمیرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ بیوی کو محبت اور پیار بھرے ناموں سے پکارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تو ناظرین، میاں کا بیوی کو اس کے نام سے پکارنے کے حوالے سے تو جواب واضح ہو چکا کہ میاں اپنی بیوی کا نام لے سکتا ہے، بلکہ پیار سے اس کو کسی بھی اچھے نام سے پکار سکتا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی سے کتنا محبت بھرا معاملہ تھا۔ آپ ان کو کبھی پیار سے حمیرہ فرماتے، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب ہے، اور اسی طرح کبھی یا عائش فرماتے۔ یہ سب اپنی محبوب بیوی کو پکارنے کے پیار بھرے انداز تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سنت بھی ہے کہ بیوی کو پیار بھرے نام سے پکارا جائے۔ دوستو، آج اس سنت کو گھروں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر عمل کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہو کر نفرت دور ہوگی۔ آج گھروں میں نفرتیں ہی ہیں، اسی لیے کوئی کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، انسان مشین بنے ہوئے ہیں۔ نہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نہ ہی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، چلیے اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ کیا میاں بیوی کو جانو کہہ سکتا ہے یا نہیں۔ تو مذکورہ حدیث کی روح سے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، انہیں اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ جبکہ وہ لوگ جب اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے پہلو پر ایک نظر کریں کہ کیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی بسر کی ہے اور ہمیں کیا تعلیم دے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी का वाक़या है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर से तशरीफ़ लाए। घर के सहन में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा कि प्याले से पानी पी रही हैं। वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हुमैरा, थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचाना। गौर फरमाइए कि बीवी उम्मती है, शोहर नबी है, बरकतें नबी की ज़ात के साथ वाबस्ता हैं, मगर सुबहान अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रफ़ीक़े हयात के बचे हुए पानी को पीना चाहते हैं। आगे सुनिए, जब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुछ पानी बचाकर खिदमत अक़दस में पेश किया तो नोश फरमाने से पहले मालूम किया, ए हुमैरा, तुमने इस प्याले की किस हिस्से से लब लगाकर पिया ताकि मैं भी इस जगह से पानी पीऊँ। अल्लाह अकबर। रिवायात में ये भी आता है कि हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं पानी पीती या हड्डी चूसती, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम से नोश फरमाते और हड्डी से गोश्त निकाल कर खाते जहाँ से मैं पीती या खाती। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। उनकी ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि इंसान को एक शादीशुदा ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। नाज़रीन, अब हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारा रवैया हमारे घरों में कैसा है। हर कोई बेहतर तौर पर जानता है कि अक्सर लोग मर्दानगी के जोश में आकर या फिर अना के मसलों में पढ़कर अपने घर वालों के साथ कैसे कैसे सलूक करते हैं। अल्लाह की ये सब इसलिए कि हम दीनी तालीमात से बहुत दूर हैं। कभी हमने अपने आका सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा ही नहीं कि हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखला कर गए हैं। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे तो फिर हम इस पर अमल भी कर सकते हैं। नाज़रीन, कायदा ये है कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलता है। अगर खामद अपनी बीवी को इस तरह प्यार दे जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को दिया, उसके साथ उस किस्म का हुस्न सलूक और दिलजोई का मामला करे, तो आप ख़ुद सोचें कि क्या बीवी का दिमाग ख़राब है कि वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से न दे। ज़रूर वो भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही से देगी, पहले कोई इब्तदा तो करे। इसलिए कि औरत की फितरत में ये बात है कि उसके साथ मोहब्बत और नरमी का मामला किया जाए तो वो जान तक कुर्बान कर सकती है, लेकिन अगर हकारत और सख्ती का मामला किया जाए तो वो अपनी जान तक गंवा देती हैं। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि अपने आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करें, घर वालों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आएँ और उनके साथ अच्छा सलूक करें और अपनी ज़िंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताबे बनाएं। नाज़रीन, ये भी जान लीजिए कि अगर खामद औरत का नाम लेकर पुकारे या औरत खामद का नाम लेकर पुकारे तो ये जायज़ है, इसमें कुछ ऐब नहीं। अलबत्ता चूँकि नाम लेकर आवाज़ देने में एक किस्म की शान खिलाफ अदब पाई जाती है, इसलिए ज़ौजा के लिए मकरूह है कि अपने खामद का नाम लेकर उसको आवाज़ दे। इसलिए साबित हुआ मर्द अपनी बीवी को उसके नाम से पुकार सकता है, लेकिन औरत अपने खामद को उसके नाम से ना पुकारे कि ये बेअदबी और गुस्ताखी की बिना पर मकरूह है। जाने से पहले वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।